اسلام آباد ایکارڈ پہ سائن کے بغیر ہی یہ سارا کچھ لپیٹ دیا گیا یا اس کو کہیں اور سے لپیٹا گیا؟ جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جناب جوزف ڈیوڈ صاحب جو ہیں وینس، انہوں نے اپنی کوشش بھی کی یا صرف امریکہ ان مذاکرات کو صرف ایسے ہی ہیلو ہائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جاپان کا کوئی بادشاہ تھا، ہیروہیٹو، جس کو وہ بلائے گا اور ٹیبل پہ کاغذ رکھے گا اور اس کے بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں رکھے گا، اور پھر اس پورے صورتحال میں ہیروہیٹو جو ہے سائن کر کے چلے جائیں گے؟ اور یہ ایسی کوئی سیناریو تھا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا کوئی سیناریو نہیں تھا۔ ایران ایک فاتح قوم کی حیثیت سے آئی تھی، اور ایران کے جو باقر صاحب جو ہیں، میں اپنے پچھلے ویڈیو میں ان کو جعفر صاحب بھی ایک دفعہ کہہ گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل ان کا نام ہے محمد باقر کالیباف صاحب نے بالکل درست بات کہی ہے کہ امریکہ وہ جنگ میں جو ہار ہو چکا تھا ایران سے، اس نے یہ کوشش کی کہ ٹیبل بچھا کر کے اس جنگ کو جیتا جائے، اور ہم نے اسے نہیں جیتنے دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کیا رپورٹ ہے مزید آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور اس کو شیئر بھی کر لیں۔ دوستو، پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جے ڈی وینس صاحب بغیر کسی اختیار کے ان مذاکرات میں کیوں شریک ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو قطعی طور پہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو اوپنلی یعنی کھلے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا اس معاہدے کی چیزوں کو، کیونکہ معاہدے کی جو نکات تھے وہ تو سارے کے سارے پہلے سے معلوم تھے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی معلوم تھے اور نیتن یاہو کو بھی معلوم تھے اور جے ڈی وینس کو بھی معلوم تھے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اپنا فون پہ رابطہ رکھا، اور ہر 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بات کرنے لگتے تھے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتے تھے کبھی۔ اور اس دوران ایک اور بات بھی بتاؤں جو سب سے اہم تھی کہ اس دوران جے ڈی وینس کو جو ہے وہ وہاں سے نیتن یاہو کا بھی فون آیا، جس کے بعد یہ پوری جو بساط تھی اس کو لپیٹا گیا اور اس کو دوبارہ جو ہے ختم کر دیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کے یہ مذاکرات پاورفل مذاکرات نہیں تھے۔ ہاں، ایران کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ مکمل اختیارات کے ساتھ تھا، اور اس نے ایران میں مجتبیٰ صاحب سے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ ان کو جو ہدایت دے دی گئی تھی، پہلی ہدایت دے دی گئی تھی، اور وہ جو ہے اس ہدایت پہ کام کرتے رہے، اور اسی ہدایت پہ کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ لیکن جے ڈی وینس بار بار فون کر رہے تھے، بار بار معلوم کر رہے تھے، اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ نیتن یاہو سے بھی آپ بات کر رہے تھے اور ان کو بھی بتا رہے تھے، تو پھر آپ امریکہ کے نائب صدر تھے یا اسرائیل کے خدا نخواستہ آپ کو نائب صدر بنا دیا گیا تھا؟ یہ تو اب آپ ہی کو پتہ ہوگا، اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اتنے بڑے مذاکرات ہوئے ہیں تو آپ کو بے اختیار بنا کر کے بھیج دیا گیا تھا، اور آپ بے اختیار بن کے ہی تشریف لے آئے، اور آپ نے یہاں پہ آ کر کے آخر میں تمام معاملات، آپ کا خود کہنا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جو سی این این کے نائب صدر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ کس مسئلے پہ آپ کا بریک ہوا ہے، یہ معاہدہ یا معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایٹمی پروگرام کا، تو ایٹمی پروگرام کا بھی آپ کو پہلے سے پتہ تھا سارا کچھ، تو پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میں آپ کو اس موقع پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی کے ساتھ بھی، اور آخر میں جو ہے وہ جاپان پہ ایٹم بم گرانے کے بعد بھی
ان کا یہی طرز عمل تھا جس کی وجہ سے ان ممالک کو آج بھی غلام بنا کے رکھا گیا، اور شاید امریکہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگ عظیم دوم کی جو ہسٹری ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، لیکن وہ تو ہارے ہوئے ملک تھے، ایران ہارا ہوا ملک تو نہیں ہے، ایران تو جیتا ہوا ملک ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران کا یہ کہنا کہ آپ جو جنگ ٹیبل پر جیتنا چاہتے ہیں وہی جنگ آپ میدان جنگ میں ہار چکے ہیں تو یہ ساری صورتحال۔ لیکن میں آپ کو اس بات پہ بھی بتاؤں کہ یہ جو جے ڈی وینس صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ یورینیم پہ کوئی ہمارے اختلاف ہوگا یا ایٹمی پروگرام پہ اور اس پہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، بلکہ اس معاہدے کو امریکہ اور اس کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو کی جو اصل دھمکی ہے شاید ٹیلی فون پر وہی آئی تھی، جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پوری صورتحال کے بعد جو ہے وہ پوری بساط جو ہے اس کو پلٹ دیا گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ٹرموائل تھا اس کو جو ہے وہ یہاں بنا کر کے اور یہاں شور مچا کر کے اور جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، یہ اس طرح سے جو نہ گفتگو ہوتی ہے نہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ جب یہاں معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ جب یہاں بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے تو اس کی کیا وجوہات تھیں جو آپ یہاں سے اچانک اٹھ کے چلے گئے؟ تو اس میں یقینی طور پہ کوئی ایسی باتیں تھیں۔ اب لوگ ہم سے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آیا ان مذاکرات کو کیا ختم سمجھا جائے یا ان مذاکرات کو اب دوبارہ بھی جاری رکھا جائے؟ حقیقت یہ کہ مذاکرات کو ختم ہونے کی بات نہ جے ڈی وینس نے کی ہے اور نہ ہی باقر کالیباف صاحب نے ایسا کوئی عندیہ دیا ہے، لیکن باقر کالیباف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعتماد والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ان سے اب ہمارے شاید مذاکرات اس طرح نہ ہوں۔ لیکن سوال یہ کہ یہ معاہدہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں یقینی طور پہ پاکستان نے اپنی کوششیں آج سے شروع کر دی ہیں، اور امید ہے کہ ان معاہدوں میں دوبارہ لوگ بیٹھیں گے، اور لیکن ایک بات بالکل اوپن ہے اور بالکل کھلی ہوئی ہے کہ امریکہ ایران سے بات چیت کرے، اگر وہ کسی اور کو شامل کرے گا تو یہ بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ ایسی معاہدہ ہو رہا تھا اتنے اچھی طرح سے، براہ راست لوگوں کی گفتگو بھی چل رہی تھی، اس دوران اچانک جو ہے وہ معاہدے کو ختم کرنا اور اچانک یہ کہہ کر کے کہ جی میں امریکہ واپس جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ 21 گھنٹے تک جو یہ مذاکرات ہوئے تھے اس کا کوئی تخ نہیں بنتا تھا، اس کو بیچ میں بریک کیا جاتا، اس پہ آرام کیا جاتا، پھر اس کے بعد دوبارہ کیا جاتا۔ اور آپ ذرا یہ سوچیں کہ 45 سال کے جو اختلافات ہیں وہ 21 گھنٹے میں تو طے نہیں ہوتے۔ 45 سال کے جو معاہدات ہیں، 45 سال کے جو اختلافات ہیں، 45 سال کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، آپ نے امریکہ نے اس سے پہلے بھی حملہ کیا، اب بھی حملہ کیا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی فیسلٹیز، ہم نے نیوکلیر فیسلٹیز تباہ و برباد کر دی ہے، اور اب آپ یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں ہیرو ہیٹو کی طرح، تو یہ ہیرو ہیٹو نہیں ہے، اس کا کچھ اور انداز ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا بڑا پن دکھائے اور ایک ایسا راستہ نکالے جس سے دنیا میں امن قائم ہو، کیونکہ آج دنیا کا امن تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آبنائے ہرمز پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو جہازوں کو بھیجا گیا ہے، جہاز جو جا رہے ہیں اور آرمی کے جہاز گئے ہیں اور نیوی اس کے نیول جہاز جو گئے ہیں اور آئے ہیں، ایران نے ان تمام چیزوں کی مکمل طور پہ، اور یہ سوائے ایک دفعہ دوبارہ جنگ کے میدان میں اترنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک میں اس مرتبہ پھر بتا دوں کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی فوج اور امریکہ کی عوام اور امریکہ کے حکمران اس جنگ کو نہیں چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو
نیتن یاہو یا اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہی جنگ، وہ اس جنگ کو، اس میں لوگوں کے مر جانے کو، مسلمان ممالک کے تباہ و برباد ہونے کو ہی دراصل یہودیت کی اصل کامیابی قرار دیا گیا، اور وہ اس کامیابی کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ پہلے کبھی یہ بات تھی کہ غزہ میں کتنے مر رہے ہیں یا فلسطین میں کتنے مر رہے ہیں، اور نہ اب ایران میں یہ بات ہے کہ ایران میں کتنے مر رہے ہیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں بھی اس قدر اموات ہو رہی ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، لیکن آپ اس کے باوجود لبنان میں بمباری بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی عوام کو جو شدید نقصان پہنچ رہا ہے جنگ سے، اس کا بھی کوئی ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔